بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ مجھے میرے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں 12ویں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ ان عام انتخابات سے بھاگنے کی ہزاروں کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح سے ان عام انتخابات سے بھاگا جائے، اور بھاگنے کی کوئی اور وجہ نہیں تھی بلکہ صرف ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ کوئی اور نہیں بلکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب تھے۔ عمران خان صاحب اس وقت شاید کچھ طاقتور حلقوں کے لیے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان کا نہ ووٹر ٹوٹ رہا ہے، نہ سپورٹر ٹوٹ رہا ہے، اور نہ ہی نظریاتی کارکن ٹوٹ رہا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کی بنیاد پر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان جیت کر دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ پچھلے 9-10 ماہ میں جتنی ہم نے ریاستی بربریت دیکھی، ریاستی ظلم و تشدد دیکھا، اس ظلم و تشدد کے بعد شاید اسلام آباد میں لوگوں کو یہ لگا تھا کہ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے، لوگ گھروں سے نہیں نکلیں گے، لوگ عمران خان کی آواز پر لبیک نہیں کہیں گے، لوگ عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے ایک کال دی کہ اتوار کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، اور پھر وہ تمام کے تمام مناظر کل پورے پاکستان نے دیکھے کہ کس طرح سے لوگ گھروں سے نکلے، ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور زبان پر صرف ایک آواز تھی، لبیک قیدی نمبر 804 لبیک۔ اور آپ اس وقت پورے پاکستان میں جس شہر میں چلے جائیں، جس قصبے میں چلے جائیں، جس دیہات میں چلے جائیں، جس محلے میں چلے جائیں، جس گلی میں چلے جائیں، جس کوچے میں چلے جائیں، آپ کو صرف ایک شخص کا توتی بولتا ہوا دکھائی دے گا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ عمران خان صاحب ہے۔ اب عمران خان صاحب کی جماعت کو تو سسٹم سے آؤٹ کر دیا گیا، اور اس لیے آؤٹ کیا گیا کہ کہیں یہ جیت کر اسمبلی میں نہ پہنچ جائیں اور عمران خان کو ریلیف ملنا نہ شروع ہو جائے، لہٰذا جماعت کو آؤٹ کر دیا جائے۔ لیکن کل جس طرح سے لوگ گھروں سے نکلے ہیں، اس کے بعد اب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ 8 فروری کو 12ویں عام انتخابات ہونے ضرور جا رہے ہیں، لیکن ان انتخابات سے جو آؤٹ پٹ ہم لینا چاہ رہے تھے وہ آؤٹ پٹ نہیں آئے گی، اور جب وہ آؤٹ پٹ نہیں آئے گی تو انتخابات کروانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن کل کی ریلیوں کے بعد، کیونکہ کل آف تھا، آج پہلا ورکنگ ڈے تھا، تو آج اسلام آباد کی صورتحال غیر معمولی رہی۔ تمام حلقوں میں کل کی جو ایک طاقت تھی وہ ڈسکس ہوتی رہی، اور یہی چیز ڈسکس ہوتی رہی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے کیسے نکل آئے۔ اور اس سب کے بعد اب کچھ حلقے یہ ماننے پر بھی مجبور ہو چکے ہیں کہ 8 فروری کے ہو سکتا ہے فوراً بعد عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑ جائے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ میں یہ کس طرح کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کے فوری بعد عمران خان کو رہا کرنا پڑ سکتا ہے، تو میں یہ آگے جا کے آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ عمران خان 8 فروری کے بعد رہا ہو سکتے ہیں، اور کس کے ہاتھ میں گیم ہے اس وقت عمران خان کی رہائی کی۔ کہ عمران خان جو اس وقت قوم کی خاطر، اس ملک کی خاطر، میرے اور آپ کے مستقبل کی خاطر اڈیالہ کے اندر جیل کاٹ رہے ہیں، وہ کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں۔ لیکن کل جو تیر عمران خان صاحب نے نشانے پہ مارنا چاہا تھا، وہ عین ان کی منشا کے مطابق اپنے نشانے پر لگا ہے، اور اب ہر شخص کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ قیدی نمبر 804 جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کی کہانی وزیر اعظم کی کرسی سے شاید بہت اوپر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم کا منصب اب چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بڑا دکھائی دیتا ہوا اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر اب یہ کہیں گے کہ عمران خان کس طرح سے باہر آ سکتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے پورے پاکستان میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں پر اپنے امیدوار حلقوں میں اتارے ہیں، اور وہ امیدوار اپنی کیمپین بھی کر رہے ہیں۔ ایٹ دا ورسٹ سینیریو ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جتنی مقبولیت ہے، جتنی پاپولیرٹی ہے، اس کے برعکس عمران خان زیادہ نشستیں نہیں نکال پاتے، صرف 150 نشستیں نکال لیں گے قومی اسمبلی کی۔ یہ میں آپ کو ایک رف فگر بتا رہا ہوں۔ 150 فگرز میں سے ہم نے مان لیا کہ آپ نے 20 سے 25 لوگ توڑ لیے۔ عمران خان کے پاس پیچھے اکثریت پھر بھی
120-25 لوگوں کی موجود ہوگی۔ جب عمران خان کے تمام امیدوار کسی ایک پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جا کے، یعنی اس وقت جو سب سے مضبوط جماعت ہے وہ مجلس وحدت مسلمین ہے، مجلس وحدت مسلمین کو جوائن کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری سیاسی وابستگی اس جماعت کے ساتھ ہے، اور پھر عمران خان اس سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے دوبارہ الیکشن لڑ کے وزیر اعظم کا الیکشن لڑیں گے، تو پوری کی پوری صورتحال جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا سینیریو اس میں یہ ہے اندر کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ان کی جماعت جیت کر اسمبلیوں میں پہنچ جائے گی تو پھر ان تمام طاقتور حلقوں کی مجبوری بن جائے گی عمران خان کو رہا کرنا، جو اس وقت عمران خان کو رہا کرنا نہیں چاہ رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ عمران خان چلیں 150 سیٹیں نہیں جیت پائیں گے، 70 75 80 سیٹوں تک بھی محدود کر دیے جاتے ہیں، تو پھر بھی اپوزیشن عمران خان کی جماعت کے پاس ہوگی، اور جب ایک اپوزیشن طاقتور حلقوں کے اوپر اور باقی تمام حلقوں کے اوپر زور ڈالے گی کہ آپ نے عمران خان کو رہا کرنا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور 110% یہ بات کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت بات صرف ایک جگہ پر پھنسی ہوئی ہے، اور وہ ہے 8 فروری کے عام انتخابات۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، عمران خان صاحب اس ملک کے لیے جد و جہد کریں، عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ملک کے مستقبل جو ہے، جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کے لیے کچھ کریں، عمران خان صاحب اس ملک کو ایک طاقت بنائیں، تو ایک کام آپ کو بھی کرنا ہوگا۔ آپ کو 8 فروری کے دن گھروں سے نکلنا ہوگا، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی سوچ کے۔ 8 فروری کو چھٹی کا دن ہوگا، آپ نے گھروں سے نکلنا ہے، آپ نے پولنگ سٹیشن پہ جانا ہے، آپ نے عمران خان کے امیدوار کا جو انتخابی نشان ہے اس پر ٹھپا لگانا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے 8 فروری کو، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ ووٹ کسی کو ڈال رہے ہو اور پیپر کسی کے نام کا نکل رہا ہو۔ آپ نے اس دن پہرا بھی دینا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ یہ دو کام کر لیں گے، ووٹ ڈالیں گے اور ووٹ پر پہرا دیں گے، تو وہ تمام حلقے جو یہ سمجھتے ہیں اس وقت کہ شاید اب بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اور عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر ہوں گے۔ اور صرف آپ نے خود نہیں نکلنا، اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے جاننے والوں کو بھی گھروں سے نکالنا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ گھروں سے نکلیں، اور 8 فروری کو عمران خان کے امیدوار کے انتخابی نشان پر ٹھپا لگا کر اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے اندر حقیقی آزادی کی جد و جہد میں حصہ ڈالیں، تاکہ ہم اس ملک کو ایک حقیقی آزاد ملک بنا سکیں، جہاں پر جمہوری فیصلے جمہور کی منشا کے مطابق ہوں، اور جمہور کی حکومت ہو، اور جمہور ہی سب کچھ ہو۔ اس ولاگ سے آپ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔